میرا بڑا ہاتھ جوڑ کے بڑا عاجزانہ سا سوال ہے کہ درود شریف، صرف درود شریف کی بات کر رہا ہوں، درود پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ملائکہ پڑھتے ہیں، کیا یہ زبان سے جو درود ہم ادا کرتے ہیں، زبان سے، خالی اس زبان سے، یہ حیوان ناطق جو بولنے والا انسان ہے، اس کا بار بار تکرار کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، کیا اس سے درود ہو جاتا ہے؟ درود کی ادائیگی کی بات نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ کیا خالی زبان سے ادا کرنے سے، جس کا بہت دنیا جہان درود پڑھتی ہے، ہماری کیا امت مسلمہ کا مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم درود زبان سے ادا کر رہے ہیں اور شاید اس کے تقاضے کچھ اور ہے قلبی، اور میں اس کے پر چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرما دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دیکھیے درود پاک تو ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جس کیفیت اور حال میں پڑھے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول تو ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کا ایک مرتبہ پڑھنا 10 درجات کو بلند کرنے، 10 خطاؤں کو کم کرنے، میں ثواب وہ کر رہے ہیں، ثواب سے ہٹ کے سواد جی وہ آگے ہو جائے تو پھر ہم وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی بسم تو اللہ۔ 10 مقامات کے بلند ہونے، 10 گناہوں کے مٹنے اور 10 درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اگر درود و سلام کو 2 چیزوں کے ساتھ پڑھ لیا جائے، ایک ہے حضوری قلب اور ایک ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، سبحان اللہ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ حضوری قلب یہ ہے کہ جب ہم عام طور پر زبان سے درود و سلام پڑھ رہے ہوں لیکن یہ دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ساتھ حاضر ہو جائے، تو زبان کی حاضری اور قلب کی حضوری کے ساتھ جو درود پڑھا جاتا ہے، زبان کی حاضری اور قلب کی حضوری کے ساتھ جو درود پڑھا جاتا ہے، جزاک اللہ خیر، تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے خطے میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی روح مبارک کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرا سلام قبول فرمانا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور سے جواب آتا ہے۔ اور وَيُسَلِّمُ تسلیما یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک، فلا کہہ کر اللہ نے تمام تر اعتراضات کو رد کیا اور فرمایا وربک یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا یؤمنون، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فی ما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے درمیان پیدا ہونے والے ہر مسئلے میں آپ کو اپنا آخری حکمران مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ کی بارگاہ سے ہو گیا اس کے بارے میں دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ دیکھیے سیشن کورٹ سے فیصلہ ہوتا ہے، اب ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ سے ہو تو سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جائے اب ریویو فائل کر دیتے ہیں، لیکن جو فیصلہ حضور کی بارگاہ سے ہوا ہے وہ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوگا۔ فرمایا وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور حضور کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیں۔ تو 2 شرائط ہیں، ایک زبان کی حاضری، قلب کی حضوری، اور اپنا سر تسلیم خم حضور کی بارگاہ میں کر دیں، تو یہ درود درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ بھائی کوئی اضافہ آپ کرنا چاہیں گے؟ میں تو بہت جامع گفتگو فرما دی، بہت جامع گفتگو، مگر مجھے وہ بابا جی اشفاق صاحب کی بات یاد آ گئی، کس نے پوچھا جی اللہ کا نام زبان سے لینے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کہا املی کا نام لو تو منہ میں پانی بھر رہا ہے، اللہ کا نام لو تو کیفیت نہ ہو، یہ تو نہیں، میں صرف ابھی زبانی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو حاضری اور حضوری کا آج عمیر بھائی نے جو یہ نقشہ کھینچا ہے، سبحان اللہ۔ میں 2 شعر پڑھ دوں اسی حوالے سے۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ جب سے ان کی نگاہیں کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا، چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پر میرے، جب بھی اس میں رسالت مآب آ گیا، جس نے ان پر پڑھا صدق دل سے درود، جس نے